کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب سب کچھ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر جب بیماری دروازے پر دستک دیتی ہے نا؟ اس وقت ایک بے بسی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ان 4 خاص نبوی دعاؤں کی جو ہر ایک کے لیے شفا، حفاظت اور دل کے سکون کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ وہ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، اور یہ آیت یہ ایک طرح سے ہماری سوچ کی بنیاد ہے، ایک پختہ یقین کہ ڈاکٹر، دوائیاں، علاج یہ سب بہت ضروری ہیں، یہ اسباب ہیں، لیکن شفا وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اصل شفا دینے والا وہی ہے۔ ذرا ایک منظر سوچیں، لاہور کا شوکت خانم ہسپتال۔ رات کے 2 بج رہے ہیں اور ایک ماں اپنے بیمار بچے کے سرہانے بیٹھی ہے۔ بخار ہے کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں، اور اب وہ ماں وہ کر رہی ہیں جو شاید اسے سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے ہیں۔ لیکن یہیں پر ایک کڑوا سچ سامنے آتا ہے۔ سچ بتائیں، ہم میں سے کتنوں کو اس مشکل گھڑی میں یاد ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ ہمیں نیٹ فلکس کا پاسورڈ یاد ہے، کرکٹ کے سارے سٹیٹس پتہ ہیں، سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے سب خبر ہے، لیکن جب کوئی اپنا تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو ذہن بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے عدنان کی، ایک 28 سال کا نوجوان۔ اسے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، اور جب لوگ اسے اسٹریچر پر لی جا رہے تھے، اس نے بعد میں بتایا کہ بھائی، میرے ذہن میں اس وقت شفا کے لیے ایک بھی دعا نہیں آ رہی تھی۔ سوچیں ذرا، وہ ایک لمحہ تھا جس نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ تو عدنان کی کہانی ہو یا اس ماں کی، ہم اکثر بیماری کو صرف ایک میڈیکل پرابلم سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر ہم اسے ایک بالکل مختلف نظر سے دیکھیں؟ کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ صرف ایک جسمانی تکلیف نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ صحابہ کرام کا نظریہ بالکل صاف تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہر درد، ہر بخار اصل میں اللہ کی طرف سے ایک پکار ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ دیکھو تم کتنے کمزور ہو اور تمہیں میری کتنی ضرورت ہے۔ یہ ایک روحانی لمحہ ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، پہلا فون سیدھا ڈاکٹر کو جاتا ہے، دعا کا خیال وہ شاید بعد میں آتا ہے۔ دیکھیں، اسلام علاج کروانے سے بالکل نہیں روکتا، بلکہ حکم دیتا ہے۔ لیکن نبوی ماڈل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا، سب سے فوری اور سب سے پر یقین رد عمل دعا ہونا چاہیے۔ تو پھر اس خالی پن کا، اس بے بسی کا حل کیا ہے؟ حل وہیں ہے جہاں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ تو چلیں آج ہم وہ 4 طاقتور اور بہت آسان دعائیں سیکھتے ہیں جو ہماری روحانی ٹول کٹ کا حصہ بن سکتی ہیں۔ اچھا جی، تو پہلی دعا یہ اس وقت کے لیے ہے جب جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ 3 بار، اور پھر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس کا مطلب ہے، میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے! ہم صرف موجودہ درد سے نہیں بلکہ اس کے خوف سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ جہاں درد ہو وہاں اپنا ہاتھ رکھیں، 3 بار بسم اللہ کہیں، اور پھر یہ پوری دعا 7 بار پڑھیں۔ لیکن سب سے ضروری چیز ہے یقین، کامل یقین۔ ایک خاتون تھی مریم، انہیں سالوں سے مائیگرین کا درد تھا۔ جب انہوں نے اس دعا کو پورے یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو اللہ نے انہیں ایسی شفا دی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ اب آتی ہے دوسری دعا۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی جاتی تھی۔ دعا ہے، اللہم رب الناس اذہب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یعنی، اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو کوئی بیماری باقی نہ چھوڑے۔ اس دعا میں ہم اللہ کو اس کے نام الشافی سے پکار رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں کہ اصل شفا صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس دعا کا آخری حصہ، ایسی شفا جو کوئی بیماری نہ چھوڑے، ذرا اس پر غور کریں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ سے مانگے تو چھوٹا نہ مانگے، ادھورا نہ مانگے،
پورے یقین اور پوری امید سے مانگے۔ یہ کمزوری کی نہیں بلکہ مکمل توکل کی دعا ہے۔ اچھا، تیسری دعا جو ہے نا وہ علاج سے زیادہ حفاظت کے بارے میں ہے، پریونشن۔ یہ سنگین بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من البرس والجنون والجزام وسیء الاسقام۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، پاگل پن، کوڑ اور تمام بری بیماریوں سے۔ دیکھیں، ہم گاڑی کے لیے سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں، گھر کو تالا لگاتے ہیں، لیکن اپنی صحت کے لیے دعا کی یہ شیلڈ، یہ حفاظتی ڈھال کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس دعا کو اپنی صبح کی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ بیماری آنے سے پہلے ہی اللہ سے حفاظت مانگ لیں۔ اور اب چوتھی اور آخری دعا، یہ اصل میں ایک جملہ ہے جو ہم کسی بیمار کی عیادت کرتے وقت کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایک تحفہ ہے۔ وہ جملہ ہے لا باس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی بات نہیں، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے انشاءاللہ۔ یہ سادہ سے الفاظ ہیں، لیکن یہ بیمار انسان کے لیے امید کا سمندر ہے۔ یہ اسے بتاتے ہیں کہ اس کا درد ضائع نہیں ہو رہا، یہ سزا نہیں، یہ تو گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک سوچ ہے جو تکلیف کو دیکھنے کا سارا نظریہ بدل دیتی ہے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہ سوچ ذہن میں ہو نا تو بڑی سے بڑی تکلیف بھی برداشت کرنے کی ہمت مل جاتی ہے۔ تو اب ہم نے یہ سب جان تو لیا، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس علم کو عمل میں کیسے لایا جائے۔ تو چلیں اب ایک بہت ہی سادہ سے ایکشن پلان پر بات کرتے ہیں۔ یہ 4 بہت آسان سٹیپس ہیں۔ نمبر 1، ابھی اسی وقت ان دعاؤں کا اسکرین شاٹ لے لیں یا کہیں لکھ لیں۔ نمبر 2، انہیں یاد کریں، ٹارگٹ بنائیں کہ ہر ہفتے ایک دعا یاد کرنی ہے، 1 مہینے میں 4 یاد ہو جائیں گی۔ نمبر 3، حفاظت والی دعا کو اپنی روز کی عادت بنائیں، صبح کی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اور نمبر 4، جب بھی کبھی بھی بیماری آئے تو آپ کا پہلا رد عمل یہ دعائیں ہونی چاہیے، پورے یقین کے ساتھ۔ اور آخر میں اللہ کا وعدہ یاد رکھیں، وہ قرآن میں کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شاید میں قبول کروں گا یا اگر تم اس قابل ہوئے تو، نہیں، اس کا وعدہ پکا ہے۔ ہمارا کام ہے مانگنا اور اس کا کام ہے قبول کرنا۔ دیکھیں، بیماری کا امتحان زندگی میں آنا ہی ہے۔ یہ سوال نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے یا انشورنس ہے یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس لمحے کے لیے روحانی طور پر تیار ہیں؟ کیا ہمارے پاس دعا کا ہتھیار ہے؟ کیونکہ جب ڈاکٹر کہہ دیں گے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی تو اس اسپتال کے بستر پر صرف ہم ہوں گے اور ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تو خود سے پوچھیں، کیا ہم اس لمحے کے لیے واقعی تیار ہیں؟